بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس غزالی کے درس کے سلسلے میں آج کا درس ہے نمبر 103 ولادت اور نومولود کے آداب. ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب درس دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد اسماعیل صاحب. تو ہم نے جو پچھلا درس تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ایک شوہر ہے اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں اور وہ بیوی کو کیسے رکھے. تو اب آج کا جو درس ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب اولاد ہوئی ہے تو اس اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. اور اس تربیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ بالکل نومولود ہے تو اس وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت کے اس کے کیا آداب ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 4 آداب بتائے ہیں، بلکہ پانچ آداب بتائے ہیں نومولود کے. تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی پیدائش پر انسان زیادہ خوش ہو اور لڑکی کی پیدائش پر دکھ منانے لگ پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں بہت اس بات کی اویئرنیس ہے اور لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم علمی کے باعث اگر لڑکی پیدا ہو جائے یا بار بار لڑکیاں پیدا ہوتی جائیں، تیسری چوتھی لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ دکھ منانے لگتے ہیں. ایسا نہیں. لڑکی چاہے آپ کی 12 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، جتنی مرضی ہو جائیں، آپ کو ہر بیٹی پر خوشی ہی منانی چاہیے. لڑکا ہو تب بھی خوشی، لڑکی ہو تب بھی خوشی منانی ہے. تو یہ اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لڑکی کی پیدائش پر تو زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت آئی ہے. تو اور اسی فضیلت کی ہم آج بات کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو جی یہ ایک، اور ہم یہ احادیث کو اس طرح سے شروع کریں گے کہ جی 1 لڑکی 2 لڑکیاں 3 لڑکیاں جس کی پیدا ہوئیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس سلسلے میں طبرانی کی حدیث ملتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے 1 لڑکی ہو اور وہ اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھا کھانا کھلائے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اس نعمت میں سے لڑکی کو بھی دے، تو وہ لڑکی اس کے لیے دوزخ سے دائیں بائیں آڑ بن جائے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی. یعنی ایک شخص کی 1 بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے اتنے فضائل ہیں کہ لیکن شرط کیا ہے کہ تربیت کرنی ہے، چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، تربیت اچھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس کا اجر دیں گے اور جنت اس کے بدلے میں عطا کریں گے. تو اچھا ادب سکھلائے، پہلی بات کہ دین سکھائے. سب سے پہلی چیز ہے دین سکھانا بچوں کو. اچھا کھانا کھلائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا آتی ہے کہ اچھا کھانا کھلائے، اچھا پہناوا پہنائے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اس میں سے لڑکی کو بھی دے. تو یعنی جو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ویسا ہی علم جو ہے وہ بیٹی کو بھی دلوائیں اور دیں بھی. اور اگر کوئی آپ کو اور کوئی نعمتیں ملی ہیں دنیا کی، اس میں سے اپنے گھر والوں کو بشمول اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کیا جائے. دوسری حدیث اس میں ملتی ہے کہ جی جس شخص نے 2 لڑکیاں پائی ہیں، ابن ماجہ اور حاکم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یدرک ابنتین فیحسن الیہما او یحسن الیہما ما صحبتہ الا ادخلتاہ الجنہ.
ابن ماجہ اور حاکم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیاں پائیں اور ان کے ساتھ جب تک وہ اس کے پاس رہیں وہ حسن سلوک کرتا رہا، وہ اسے جنت میں داخل کروا دیں گی، جنت میں لے کر جائیں گی۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کے پاس رہیں، تو وہ شخص ان 2 انگلیوں کی طرح میں اور وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص انتہائی قریب ہوں گے۔ اور یہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق میں آئی ہے۔ اور اسی موضوع کی ایک اور روایت ہے جو کہ دیگر کتب میں بھی آئی، حاکم میں بھی آئی ہے، لیکن اس میں 2 بیٹیوں کا تو ذکر ہے، 2 بہنوں کا ذکر نہیں ہے حاکم کی روایت میں۔ پھر اس کے بعد جناب آتی ہے کہ 3 بیٹیوں کی جو بات ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی مصیبت اور سختی پر صبر کرے تو اللہ تعالی اسے ان لڑکیوں پر اپنی رحمت کے صدقے میں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس حدیث کی روایت ہیں، راوی ہیں کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ یہ اس میں آئی مکارم الاخلاق میں۔ تو خرائطی اور مکارم الاخلاق میں آئی ہے یہ حدیث بھی۔ تو جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کی مصیبت اور سختی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سے ان لڑکیوں پر اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں کے پر اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو فرمایا 2 کا بھی حکم یہی ہے۔ اور ایک شخص نے فرمایا یا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو کسی کی تو فرمایا کہ 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اور اسی حدیث کے بارے میں امام صاحب بتاتے ہیں کہ یہ حاکم میں بھی آئی ہے لیکن حاکم میں بہنوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد تو یہ تو ایک ادب ہو گیا نا کہ جی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹا جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، تو دونوں پہ خوش ہونا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو بیٹی ہے وہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے دوستوں کے ساتھ اور خاندان میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل گئے، رزق کے دروازے کھل گئے لوگوں پر، تو ایسا بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جی دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد خدیج یا خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ اور یہ روایت آئی ہے کہ جی احمد اور ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ جی من ولد لہ مولود، ابو یعلا اور بیہقی کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس شخص کے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور میں نے ابھی اس کو چیک کیا کہ ام الصبیان کی بیماری کیا ہوتی ہے، تو بنوریا کی ویب سائٹ پہ مجھے ملا کہ یہ قحط سالی کی
बीमारी है सोकड़े की, जिसमें बच्चा बिल्कुल भूख का शिकार हो जाता है, निढाल हो जाता है, तो अगर अजान दी जाए और बाएं कान में तकबीर की जाए तो अल्लाह ताला उस पर ऐसा करम करेगा कि उस बीमारी का, भूख का शिकार नहीं होगा वो बच्चा। फिर आगे मुस्तहब ये है कि बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए, ताकि ये पाकीज़ा कलमा उसकी पहली गुफ्तगू हो। और पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के खतने कर देने चाहिए, अगर 7वें दिन ना हो तो जल्द अज जल्द कर लें। इस सिलसिले में इमाम साहब फरमाते हैं कि रिवायात भी हैं। तीसरा अदब यह है कि बच्चे का जो नाम है वो बामानी और बेहतरीन नाम रखा जाए। अच्छा नाम रखना बच्चे का हक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा सम्मैतुम फअबुदू, कि जब तुम नाम रखो तो इसमें अल्लाह ताला की इबादत का इजहार करो, अबूदियत का इजहार करो। तो इस इजमाल की तफसील के लिए ये दर्ज झैल रिवायत मुलाहिजा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि, और ये मुस्लिम में आई है, इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। तो ये है जी अबूदियत का, अल्लाह ताला की अबूदियत का इजहार करना कि अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, और फिर अब्द के नाम से जितने हो सकते हैं, अब्दुल समी, अब्दुल बसीर, अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, और ये जितने भी नाम हैं प्यारे प्यारे, ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही कि जिसके जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपने नाम रखो, लेकिन मेरी कुन्नियत पर अपनी कुन्नियत मत रखो। तो इससे ये पता चलता है कि हम मोहम्मद नाम जो है या अहमद नाम है वो रखना चाहिए। अब हमारे बड़े सगीर में आम तौर पे मोहम्मद नाम के शुरू या आखिर में लगाया जाता है, जिस तरह हमारे प्यारे भाई मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, तो इसी तरह किसी का नाम बशीर अहमद, नज़ीर अहमद, सिद्दीक अहमद, ये सारे नाम हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है, और अरब हजरात में इसका ये है कि ऐसा है कि वहाँ पे तो मोहम्मद बाकायदा नाम रखा जाता है, मोहम्मद नाम बाकायदा अरब में रखा जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम, और इसी तरह कोई भी नाम हो सकता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो अबुल कासिम है ये नाम नहीं रखना चाहिए, और आज के ज़माने में भी नहीं रखना चाहिए। खुसूसन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो अबुल कासिम नाम नहीं रखना चाहिए था बिल्कुल भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कुन्नियत थी। तो आज भी बेहतर यह है कि ये कुन्नियत वाला नाम अबुल कासिम न रखा जाए। और उसके बाद ये है कि जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बरवायत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तुम लोग क़यामत के दिन अपने नामों और अपने आबा के नामों से पुकारे जाओगे, इसलिए अच्छे अच्छे नाम रखो। तो क़यामत के दिन जो है वो हमें अपने नाम से और अपने जो आबा व अजदाद हैं, वालिद साहब हैं, उनके नाम से बुलाया जाएगा। यानी कामरान असगर वल्द असगर अली, या मिसाल के तौर पे किसी का नाम मोहम्मद इस्माइल है तो मोहम्मद इस्माइल वल्द शेर मोहम्मद। तो इस तरह से नामों से बुलाया जाएगा। तो नाम हमेशा अच्छे होने चाहिए। और उसके बाद जी चौथा जो अदब है ना,
وہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا، کہ عقیقہ کرے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، اور جانور کے نر یا مادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جانور بکرا بھی ہو سکتا ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکے کی طرف سے 1 بکرا ہوگا اور لڑکی کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے. سوری، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے گی. اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ 1 بکری پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، ایون حتیٰ کہ لڑکے کے کیس میں. اس کے بعد آتا ہے کہ جی تو لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ عقیقہ ہے اور اس کی طرف سے جانور ذبح کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بروایت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ ایک عقیقہ ہے، اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے آلودگی کو دور کرو، یعنی کوئی علائیں بلائیں اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ عقیقے کے ذریعے وہ رفع ہو جائیں گی. اور پھر ایک اور جو ہمارے ہاں روایت ہے وہ بھی احادیث کی کتاب میں ملتی ہے کہ بچے کے بالوں کے برابر سونا چاندی خیرات کرنا مسنون ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سونا اور چاندی ہی ہو، اس میں روپوں کا صدقہ، پیسے کا صدقہ کیا جا سکتا ہے. جب بچے کی جو جھنڈ کٹوائی جاتی ہے، ٹینٹ کروائی جاتی ہے پیدائش کے بعد، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت اتنے ہی اتنا اس کا تھوڑا سا جو وزن ہوتا ہے اس کے برابر روپے پیسے ان کو صدقہ کر دینا چاہیے. اور ایک اور بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عقیقے کی جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے، یعنی جو جانور قربان کیا جائے عقیقے کے لیے اس کو بھی بے عیب ہونا چاہیے. وہ جانور ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی کے وقت شرط ہوتی ہے کہ بے عیب جانور ہو تو ویسی قربانی کی جائے. اور 5واں جو ادب ہے وہ ہے گھٹی دینا، گڑتی دینا. تو بچے کے تالو میں کوئی چھہارا یا کوئی دوسری میٹھی چیز مل دی جائے تو شریعت کی اصطلاح میں عربی میں اس کو کہتے ہیں تحنیک، تو اردو میں ہم اس کو گڑتی یا گھٹی کہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قباء میں میرے ہاں عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ پیدا ہوئے اور میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھہارا یا ایک کھجور منگوائی اور اسے چبا کر اپنے لعاب مبارک ابن زبیر کے منہ میں ڈال دیا اور بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک گیا، جس کے بعد آپ نے جو کھجور تھی وہ ابن زبیر کے تالو میں مل دی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور یہ جو ابن زبیر ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ سب سے پہلے بچے تھے جو کہ پیدائش پر ہی مسلمان تھے اور ان کی پیدائش پر مسلمان بہت خوش ہوئے تھے. تو یہ ہے جی آج کا درس. تو میں پروگرام کے میزبان جو محمد اسماعیل صاحب ہیں ان کے حوالے مائک کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اگلے درس پہ ملیں گے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا درس ہے. بچوں کی ولادت اور ان کے جو والدین کی طرف سے حقوق ہیں جو وہ آپ نے اچھی طرح بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.
اور کوئی آپ کا سوال اس بارے میں؟ جی وہ سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اس حدیث سے یہ پھر وہ بات رد ہو جاتی ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا جی بالکل بندے ایسا ہی پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو۔